اچھا خواجہ صاحب، آپ نے کہا جی شوق کریں لیکن ایک لمٹ میں کریں، تو پرانے وقتوں میں بھی شوق اچھے مٹھائیوں سے ہوتا تھا یا پان کے پتے پہ بھی اٹھ جاتا تھا؟ پرانے زمانے کے بازیاں جو اڑتی تھیں وہ پان کے پتے پہ ہوتی تھیں. قصور میں جو بازیاں اڑتی تھیں وہ لاچی پہ اڑتی تھیں. لاہور میں پان کے پتے میں ہوتی تھی. پھر بعد میں 1.25 روپے میں آنی شروع ہوئی. پھر 1.25 روپے کے بعد 11 روپے پہ چلی گئی. پھر بعد میں اب مجھ کو پتا نہیں ہے کہ کٹ کی بازی کتنی ہزاروں میں ہے. 11,000 ہے کہ 5,000 ہے کہ 10,000 ہے، کیونکہ اب تو میں یہ ساری چیزوں کے باہر ہوں. ایسے ہی ہے. اچھا خواجہ صاحب، آپ کی کبوتر بازی میں کیا ہے، پر پوائنٹ ہے یا بلڈ لائن ہے؟ آپ کس کو پریفر کرتے ہیں؟ بیٹا میں جو کرتا ہوں، کبوتر آپ اپنا آپ بتاتا ہے مالک کو کہ بھئی میں کیا ہوں اور مجھ کو دیکھ تو. یہ میں نے پچھلے اپنے انٹرویوز میں بھی سب کو بتایا کہ کبوتر آپ اپنا آپ بتاتا ہے. کئی کبوتر ہوتے ہیں جن کے دیکھنے میں پوائنٹ 0 ہوتے ہیں، بازار میں پڑے ہو تو کوئی وہ مفت بھی نہ لے کے جائے، پر وہ آپ کو جیٹ میں شام تک اڑا رہے ہوتے ہیں. تو بیٹا اس میں میرا کیا کمال ہے یا اس کے مالک کا کیا کمال ہے؟ وہ کبوتر اڑ رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ کی بات ہے، استاد فیو مرحوم کی بازیاں اڑ رہی تھی مہر اصغر صاحب کے ساتھ. تب پابند ہوتی تھیں 7 بازیاں، 7 کبوتر اڑانے. کم ہو گیا تو نیا ڈالنا. اور ایک بازی میں استاد صاحب کا ایک چینا کبوتر ہوتا تھا. چینا کبوتر ایک دن استاد صاحب بازی جیتے. وہ چینا کبوتر کوئی 3:30-4 بجے بیٹھا. استاد صاحب سب کو جیت کے بیٹھے. لاہور میں استاد فیو کا ریکارڈ ہوا، ساروں کے کبوتر 11-12 بجے بیٹھے، وہ 3:30-4 بجے کبوتر بیٹھا سبز چینا. ٹھیک ہے. اگلی بازی میں استاد فیو نے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، استاد فیو نے اس چینوں کو اڑانے سے پہلے خوراک دے کے پوٹا اس کا بھر دیا. پوٹا بھر دیا. اس کا پوٹا اتنا لمبا ہو گیا، چوڑا اونچا ہو گیا، لمک گیا کہ یہ کبوتر نہ اڑے، کیونکہ باندھ کے تو کبوتر اڑا نہیں تھے سکتے. اگر باجرہ دے کے یا کوئی اور چیز دے کے کبوتر اڑاتے تو کبوتر خراب ہو سکتا تھا، آسمان جا سکتا تھا. تو استاد صاحب کو جو پتا تھا، انہوں نے پانی دے کے اس میں خوراک کو گھول کے وہ پلا کے کبوتر کو چینے کو اڑا دیا کہ آج یہ چینا نہیں اڑے گا، 9-10 بجے اڑ جائے گا. میری ایک دوسری کبوتری تھی زردکھی، وہ اڑ جائے گی، آج یہ کبوتر نہیں اڑے گا تو گھر بیٹھ جائے گا. وہ کبوتر اس دن پھر اڑ گیا، وہ سارا کچھ لے کے اڑ گیا. تو کبوتر 4:30 بجے جا کے بیٹھ گیا. تو بیٹا اس میں کمال تو کبوتر کی ہے. استاد نے تو پوری کوشش کی تھی کہ آج میرا کبوتر نہ اڑے، تو اب اس کا ذکر میں کس کے ساتھ کروں؟ واہ 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 واہ، بہت بڑی بات. جب وہ کبوتر آسمان تھا، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، وہ کبوتر لاہور میں صرف اکیلا آسمان میں تھا، ساروں کے کبوتر بیٹھ گئے ہوئے تھے. منصفوں کو چھٹی دے دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. استاد فیو مرحوم منصف کو چھٹی دینے لگا. تب یہ موبائل کے زمانے نہیں تھے کہ ہم موبائل کر کے، تب ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہوتے تھے. اور استاد فیو کی چھت پہ تو ٹیلی فون بھی نہیں تھا ہوتا، لوگوں کو سائیکلوں پہ شدرے جانا پڑتا ہوتا تھا. اس دن مجھ کو یاد ہے ابھی بھی، باؤ کھویلے کی بازی لگی ہوئی تھی اور مہر اصغر کی بھی بازی تھی استاد فیو کے ساتھ. چینا کبوتر اوپر تھا. خالد حسین موچی دروازے سے، مجھ کو اس کا نام بھی یاد ہے، ابھی بھی یاد ہے. وہ اب وہ چلے گئے ہوئے ہیں ٹاؤن شپ. مہندی حسن کا بھائی خالد حسن،
وہ باؤ کھویلے نے تب منصف جب بھیجتے ہوتے تھے نا 5-6 آدمی جن کی سب کے ساتھ بازی ہوتی تھی نا وہ سارے آدمی اکٹھے ہو کے ایک آدمی کو منصف بھیج دیا کرتے تھے، وہ ساری چھتوں کی منصفی آپ کیا کرتا تھا۔ خالد حسن منصف تھا، اتنی گرمی تھی، اتنی دھوپ تھی، سارے لوگ چلے بھی گئے۔ خالد حسن، اب یہ ایک واقعہ ہے خالد حسن کا، اور یہ میرے استاد کا واقعہ ہے۔ خالد حسن کو نیند آ گئی، خالد حسن، سارے لوگ چلے گئے، چھت پہ سوائے استاد فیو کے اور خالد حسن کے کوئی بھی نہیں تھا۔ خالد حسن کو بھی نیند آ گئی۔ خالد حسن نے استاد فیو کو کہا کہ استاد جی چینا تہاڈا اتنے گیا، تسی آپ کہہ رہے ہو کہ اج چینے دا آنا مشکل ہے کیونکہ تسی تے اودا پوٹا بھر کے اڑایا ہوا تے مینوں بھی نیندر آ رہی ہے، میں تھوڑا جہا اکھ میری جے لگ گئی تے جے چینا آئے گا نا تے بیٹھے گا تے مینوں دس دینا، میں پرچے تے لکھ دیواں گا۔ یہ خالد حسن کے لفظ تھے منصف کے۔ پر ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا تو چینا آسمان سے نکل آیا۔ واہ، چینا آسمان سے نکل آیا تو جب استاد فیو نے چینا دکھایا، خالد حسن نے دیکھا، خالد حسن نے استاد فیو کے ہاتھ چوم لیے کہ استاد جی کی کبوتر ہے۔ تو استاد نے تو اس کو خوراک دی ہوئی تھی کہ وہ آج اڑے ہی نا، تو وہ اڑ کے لے گیا۔ وہ کبوتر چینا 4:30 بجے جب بیٹھا ہے، 4:30 بجے بیٹھا ہے، یہ بھی واقعہ ہے، یہ میرا جگ بیتی کا واقعہ ہے۔ 4:30 بجے جب کبوتر بیٹھا ہے، جیٹھ کا دن، خالد حسین سائیکل پہ گیا ہوا ہے۔ خالد حسین کو نیند آ گئی، وہ سو گیا۔ جب اٹھا تو ٹائم ہو گیا ہوا تھا 6-6:30 بجے کا۔ وہ جب سائیکل پہ آیا لاہور میں آ کے، اس نے سب سے پہلے باؤ کھویلے کو بتایا کہ چینا کبوتر 4:30 بیٹھ گیا ہے۔ تو باؤ کھویلے نے خالد حسین کو گالیاں دی ہیں، اور مہر صاحب نے بھی خالد حسین کو گالیاں دی ہیں، سب نے، کہ تو پیسے لے کے کبوتر دا ٹائم لکھیا ہے، ساری دنیا دے کبوتر تے 1:30-2 بجے بیٹھے نے، وہ کی کبوتر ہے گا جڑا 4:30 بجے بیٹھ گیا۔ بیٹا یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اور یہ میری دیکھی ہوئی باتیں۔ تو پھر وہ کبوتر ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ وہ کبوتر پرچے میں لکھا تھا، وہ کبوتر گھر پہ بیٹھا ملا، اور جینوئن کبوتر بیٹھا، جینوئن کبوتر بیٹھا، واہ واہ، اور وہ بازیاں جیتے پھر سب۔ واہ 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 واہ۔ اچھا استاد مجیب صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہے پرانے وقت میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھی جو آج کل کے دور میں ہوتی ہیں؟ اکثر الزامات پرانے دور میں بھی لگتے رہے ہیں کہ پیسے لے کے کبوتر لکھ دیا، یہ واقعات تو پرانے دور میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ ہاں بیٹا، یہ تب کے ہونے شروع ہوئے جب پیسے زیادہ لگنے شروع ہوئے، اور اس میں سب سے زیادہ، اب تو مجھ کو کسی نے بتایا ہے کہ اب تو مفت منصف بھی نہیں ملتا، اب منصف بھی میرا خیال ہے نہیں ملتا، نہیں ملتا، ہاں اب تو منصف کو بھی منصفی کروانے کے لیے 1000 2000 روپیہ دینا پڑتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں تو بیٹا آسانی سے منصف دل سے خوش ہو کے منصفی کرنے جایا کرتے تھے بیٹا۔ اچھا مجیب صاحب، مہر اصغر صاحب کی اور استاد جی کی اور چودھری سخی بھٹی صاحب کی کوئی بازیاں آپس میں لگی تھی اور وہ اڑ نہیں پائی تھی، ایسا کوئی واقعہ ہے؟ نہیں، اس میں بیٹا ایک تو یہ ہے کہ اس میں مہر صاحب کی بازی کوئی بھی چودھری سخی کے ساتھ لگا کے کوئی بازی ایسی نہیں ہے جو اڑائی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی بازی لگی ہوئی ہیں وہ اڑائی گئی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ ایک بازیاں 5 سال کی تھی، جو بازیاں لگی ہوئی تھی وہ اب مجھ کو یاد نہیں ہے کہ پہلی 2 بازیاں چودھری صاحب جیتے ہوئے تھے کہ مہر اصغر صاحب جیتے ہوئے تھے، ان میں سے 5 سالوں میں سے 4 سال بازیاں اڑی تھی، 1 سال بازی نہیں تھی اڑی کہ مہر صاحب کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا۔
ہاں تو اس وجہ سے وہ بازی نہیں تھی اڑی, تو وہ بازی کینسل ہوئی تھی, ٹھیک پر ہے, وہ بازی کبوتر بازی کی وجہ سے بازی کینسل نہیں تھی ہوئی, بالکل ٹھیک ہے. وہ اس لیے کینسل ہوئی تھی کہ مہر صاحب کا بیٹا فوت ہو گیا تھا. اب میں ایک واقعہ اب آپ کو بتانے لگا ہوں. اب یہ واقعہ بیٹا آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا, ایسے ہی ہے. میاں نذیر مرحوم کے, جی یہ تب کی بات ہے جب میاں نذیر مرحوم کی بازیاں چودھری سخی کے ساتھ 3 سال کی لگی ہوئی تھی. ایسے ہی ہے. 3 سال کی بازیاں لگی ہوئی تھی. پہلے سال کی بازی جی اڑائی, ٹھیک ہے. چودھری سخی جیت گئے. میاں صاحب قصور سے اڑا رہے تھے, انہوں کی ٹیوب ویل والی چھت تھی جہاں پہ اب انہوں کی آج کل میاں رؤوف کی اور افتخار کی چھتیں ہیں, گھر ہیں, اس جگہ پہ انہوں کی چھت ہوتی تھی, ٹیوب ویل والی چھت کہتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. ادھر سے اڑا رہے تھے. چودھری سخی نے اڑا کے جیت لی بازی, باتیں ختم ہو گئی. اگلے سال بازی اڑنی تھی, بازی اڑنے سے غالباً 2-3 مہینے پہلے میاں صاحب سخت بیمار ہو گئے. جی میں موقع کا گواہ ہوں. میاں صاحب کے گردوں میں پتھر ہو گیا, میاں صاحب بیمار ہو گئے. میاں صاحب کو لاہور میں آ کے اتفاق ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا, اور مجھ کو ابھی بھی یاد ہے ان کا پرائیویٹ کمرے کا نمبر ہوتا تھا 11 نمبر, مجھ کو ابھی بھی یاد ہے 11 نمبر کمرہ ہوتا تھا اتفاق ہاسپٹل میں. میں اور چودھری سخی ہم ان کی حالت پوچھنے گئے. میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. چودھری صاحب کے اپنے لفظ تھے, اسی دن ہی میاں صاحب کی حالت پوچھی ہم نے, ادھر ہم بیٹھے رہے تو چودھری صاحب نے کہا میاں صاحب کو, میاں صاحب تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک تے عید کی اسی بازی نہیں اڑاتے, جدوں تسی اگلے سال ٹھیک ہو جاؤ گے تے تواڈے نال بازی اڑ جائے گی. عید کی میں بازی تانوں اے نہیں گا کہ بازی میں کینسل کرنا, عید کی بازی اسی کڈ دینے ہیں, اے بازی اگلے سال تے بھیج دینے ہیں. واہ, اس بازی اس کا وقت اس چیز کا میں موقع کا گواہ ہوں, اور کوئی میرا خیال ہے کوئی گواہ بھی نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ بازی کینسل نہیں تھی ہوئی, یہ 1 سال لیٹ ہو گئی تھی. ہاں یہ بات ہے. اچھا استاد جی, مجیب صاحب بہت بیٹا میں استاد نہیں ہوں. وہ نکل جاتا ہاں ہاں. تو مجیب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے دوستوں کی آج کل یہ ہر چینل پہ ہر میڈیا والا یہی استاد محترم کے پاس جاتے ہیں, کسی بھی استاد کے پاس, وہ یہی کہتے ہیں کہ یار پیورٹی میں کبوتر نہیں اڑتے. بے شک وہ کسی بھی نسل میں ہے, پیورٹی میں وہ کبوتر نہیں اڑتے. جب ہم کراس میں لگاتے ہیں تو اس کی پرواز بڑھ جاتی ہے. آپ کا کیا کہنا ہے, پہلے زمانے میں کراس میں کبوتر اڑا کرتے تھے یا پیور ہی اڑا کرتے تھے؟ بیٹا پرانے زمانے میں لوگ اتنی ڈیٹیل میں جاتے نہیں تھے ہوتے. پرانے زمانے میں, اب آپ کرکٹر ہیں, ایسے ہی ہے, میں آپ کو کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بتا دوں. پرانے زمانے میں جب آپ ایک کرکٹ کا بیٹ خریدتے ہوتے تھے نا, اس کو آپ کو ایل سی کا تیل لگانا پڑتا تھا, اس کو بال لٹکا کے اس کی سٹروک بنانی پڑتی ہوتی تھی. بالکل یہ ٹھیک ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کرکٹر ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. چاہے آپ پرانے زمانے کا 1000 روپے کا بھی بیٹ لیں, آپ کی اس کو سٹروک بنانی پڑتی ہوتی تھی. آج کل سٹروک بنے بنائے ایسے ہی ہے, 10,000 15,000 20,000, اب تو پتہ نہیں کہتے ہیں لاکھ روپے کا بھی بیٹ ہے. ایسے ہی ہے. اب بیٹ مل رہے ہیں جن کی سٹروک بنی ہوئی ہے. ہاں جی. تو بیٹا یہی پوائنٹ اب کبوتر بازی میں ہے. تب آپ کو دیسی کبوتر لینے پڑتے تھے, انہوں کو اڑا کے ان کو آپ کو پارس کرنا پڑتا تھا. اب پارس کیے ہوئے کبوتر آپ کو مل جاتے ہیں. تو اب یہ فرق آپ اس میں کمپیئر کر لیں. اچھا مجیب صاحب,
ٹیڈی کبوتر کون سی 4 نسلوں سے بنا ہوا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو تھوڑا سا وضاحت کریں، کیونکہ بیٹا اب آپ نے میرے ساتھ آپ انٹرویو لے رہے ہیں، کیا یہ آپ نے سوال ابھی تک پہلے کبھی کسی سے نہیں کیا؟ نہیں. تو پھر آپ کو مجھ کو اب شرم آتی ہے کہ آپ اتنے بڑے اینکر بن رہے ہیں اور یہ آپ اتنا سوال آپ نے کبھی کسی سے پرانے سے کیے ہی نہیں ہے. کوئی پرانا ملا ہی نہیں ہے نا جو انٹرویو دینا. پرانے جن کے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو انٹرویو دیں گے، ہم آنا نہیں چاہ رہے میڈیا پہ، ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگ جاتی ہے تو اس لیے ہم انٹرویو دینا نہیں چاہ رہے. تو آپ سے سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کر دیں گے، صرف یہ اس لیے. بیٹا اس میں اب یہ میں نے ٹیڈی بنتے تو نہیں دیکھے ہوئے، کیونکہ میں اب آپ کو یہ کہوں کیونکہ جو اخیرلی بازی جی قصور میں اڑی ہوئی ہے جس میں وہ رنگ والی کبوتری استاد کریم بخش کی اڑی ہوئی ہے، یہ غالباً واقعہ ہے 61 کا یا 62 کا. تب میں 11 یا 12 سال کا تھا. ٹھیک ہے، میں وہ چھت دیکھی ہوئی ہے صحیح ہے. جہاں پہ کریم بخش کبوتر بازی کرتے تھے، جی پر میں نے وہ کبوتری نہیں دیکھی ہوئی، تب تو وہ پرانی بات تھی. ایسے ہی ہے. یہ اخیرلی انٹری انہوں میں تصویروں میں وہ کبوتری پڑی ہوئی ہے تو کبوتر یہ بنے ہوئے ہیں. اس سے پہلے یہ جو کبوتر تھے انہوں کو وہ تصویریں کہتے ہوتے تھے. یہ چاچے شیدے کے کبوتر تھے. تب شیدہ ٹیڈی بہت چھوٹا تھا. تب شیدہ ٹیڈی اس کو ٹیڈی نہیں تھے کہتے، اس کو شیدہ کہتے ہوتے تھے. مستری صاحب شیدے ٹیڈی کے بترے بھائی تھے تو وہ زیادہ کبوتر بازی کیا کرتے تھے. تب میں نے انہوں سے جو سنا ہوا ہے وہ یہی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مستری صاحب کے چاچا جو مکینک تھے بہت بڑے کولڈ سٹوریج کے برف خانوں کے، وہ پاکستان بننے سے پہلے ایک دفعہ رامپور کے پاس کہیں پہ گئے ہوئے تھے برف خانے میں، ادھر کام کر رہے تھے تو ادھر کبوتر باز تو تھے. جی تو جب ادھر کہیں پہ بات ہوئی تو مالک کے ساتھ کہا کہ ادھر کا کوئی کبوتر باز مجھ کو بتاؤ کہ کوئی کبوتر باز ہے، مجھ کو کبوتروں کا شوق ہے. تو ادھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ مجھ کو 2 دن کی چھٹی لے دیں، میں رامپور کا رہنے والا ہوں، میں رامپور جاؤں گا، آپ کو 2 کبوتر لا کے دوں گا، آپ ان کو پنجاب لے جانا. صحیح ہے. تو مستری صاحب نے اس آدمی کو چھٹی لے کے دی. مستری صاحب نے اس بندے کو بھیجا، وہ رامپور گیا تو رامپور سے جا کے 2 ایک پٹھی اور ایک پٹھا لے کے آیا، جو بعد میں یہ لاہور کا اپنا قصور لے کے آئے. تو کیونکہ مستری صاحب بلونگ قصور کو کرتے تھے، فیروز پور کو نہیں تھے کرتے. انہوں نے قصور میں لا کے وہ کبوتر اپنے چاچے اپنے بتیجوں کو دیے، کیونکہ آپ وہ کبوتر باز تھے. تب انہوں کا جو محاوت ہوتا تھا اس کا نام ہوتا تھا، ہندو تھا وساکھی رام. اب یہ میں آپ کو بتا دوں اس کا نام ہوتا تھا وساکھی رام. اس کو دیے، پھر وہ کبوتر انہوں نے اپنے کبوتروں میں ڈالے تو وہ کبوتر بنائے. پاکستان بننے جب پاکستان بنا تو بعد میں جب مہاجر آئے، یہ بھی پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے، کئی دفعہ بتا دیا ہوا ہے، میں آپ کو پھر بتا دوں. شیدے ٹیڈی نے ایک کبوتری پکڑی کٹی ہوئی، شاہ سری شاہ پوچھی نیلی آنکھ کی، جو مہاجر انڈیا سے آئے ہوئے تھے وہ انہوں کی کبوتری تھی. جب مالک نے دیکھا کہ یہ کبوتری ادھر گر گئی ہے، کوئی بات نہیں، تو مالک آئے، مالک نے آ کے مستری صاحب کو کہا کہ یہ کبوتری آپ کے بھائی نے ہماری پکڑ لی ہے، مہربانی کہہ کے وہ کبوتری تو مجھ کو لے دیں. مستری صاحب نے
اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ شیدے اے کبوتری تو اینا دی پھڑی ہے تے اینا نو دے دے. شیدے نے جھوٹ بولا کہ اے کبوتری میں نہیں پھڑی. وہ کبوتری مستری صاحب کے اپنے لفظ ہیں, اپنے ان کے لفظ ہیں, میں نے ان سے سنے ہوئے ہیں کہ میں اپنے منہوں نہیں کہتا کہ وہ کبوتری بانکی سی یا چندہ خانی سی یا کیڑی سی, پر شاہ سری شاہ پوچھی تے نیلی اکھ دی سی. وہ کبوتری انہوں نے کمگروں کے ساتھ ڈالی اور وہ جو بچے نکلے, وہ بچے انہوں نے جو مسے کبوتر ادھر سے رامپور سے لے کے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ڈالے تو بچے 3 نسلوں کے لگا دیے. یہ 3 نسلیں آپس میں لگ گئیں, کراس ہو گئے. وہ بچے جو نکلے وہ گوڑے جالدار ہوتے تھے, نیلی یا سفید آنکھ میں. ان کا نام انہوں نے تصویریں رکھ دیا کیونکہ تصویریں بڑے خوبصورت کبوتر تھے. وہ کبوتر بہت تھوڑے ہوتے تھے, زیادہ کبوتر نہیں تھے رکھتے ہوتے. تب ہوتا تھا قصور میں آپ نے 11 کبوتر اڑانے ہیں, آپ اگر چاہیں تو 11 کے 11 کبوتر چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو وہ کبوتر پھر اڑا سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہوتی تھی. تب آخری بازی دیکھی جاتی ہوتی تھی, تب ادھر کا یہ رول ہوتا تھا, اب والا رول نہیں. تو تب انہوں کا کبوتر جایا نہیں تھا کرتا. اگر کوئی کبوتر چلا جایا کرتا تھا تصویروں میں سے تو سارے کا سارا خاندان اکٹھا ہو کے بیٹھا کرتا تھا, تو ڈسکس کیا کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے یہ کبوتر آج چلے کیوں گئے ہیں. جب تک وہ, اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا, پرانے ریکارڈ ہیں, جب تک وہ تصویریں کبوتر, اب مستری صاحبان کے خاندان میں سے اگر کوئی کبوتر باز ہیں تو وہ میرے یہ لفظ ان کو برا محسوس کرے تو بیٹا میں ریالٹی میں سچ بتا رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا. جب تک تصویریں انہوں کے پاس اڑا کرتی تھی اور تصویریں مستری صاحب کا رزلٹ تو ٹھیک ہوتا تھا پر اتنا اچھا نہیں تھا ہوتا جتنا بعد میں شروع ہوا تھا. تب تو وہ, اب میں آپ کو کیا بتاؤں, ابھی تک اگر دیکھا جائے تو مستری صاحب زیادہ بازی ہیں. استاد کریم بخش بھی آ رہے ہوئے ہیں اور زیادہ بازی ہیں. ملک ظفر, شیخ ظفر سے آ رہے ہوئے ہیں جس کے ڈب والے کبوتر ہوتے تھے. تب مستری صاحب ٹھیک, مستری صاحب اگر جیتتے ہوتے تھے تو جیتتے ہوتے تھے جنہوں کو پار والے کہتے ہوتے تھے, جو وہ ہوتے تھے کمانگروں کو جیتے ہوتے تھے, پر کریم بخش سے اور ظفر سے ہار جایا کرتے تھے. اب آپ پوچھیں. اور اچھا مجیب صاحب, مسے کبوتر ہیں, مسے کبوتر کے اندر لال آنکھ کا کوئی کردار ہے؟ مسے کبوتر لال آنکھ کیوں نکالتے ہیں؟ یہ جو سا ہے نا ہمارے پارٹی میں ہے عقیل, ہاں بتائیں. آپ جانتے ہیں ان کو؟ ہاں جی بالکل, جہاں انٹرویو بھی کیا میں نے. اچھا, عقیل صاحب کے جو کبوتر ہیں نا بیٹا, جی میں عقیل صاحب کو ملا ہوا ہوں. انہوں نے مجھ کو کہا بھی تھا, میں نے ایکسپٹ نہیں تھا کیا, وہ مجھ کو جوڑے دینا چاہ رہے تھے. میں نے, عقیل صاحب کے جو کبوتر ہیں وہ سفید آنکھ میں ہیں, ٹھیک ہے, جالدار ہیں جی. وہ کبوتر مستری صاحب کے پرانے کبوتر ہیں, انہوں کو وہ سونا ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ کبوتر سونا ہے. آپ کو اگر پیورٹی میں وہ کبوتر اڑانے پڑیں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا. آپ کو انہوں میں کہیں نہ کہیں پہ کھوٹ ڈالنا پڑے گا اڑانے کے لیے. وہ پیورٹی میں کبوتر ہیں. وہ کبوتر وہ تھے جو انہوں کے پرانے زمانے میں جنہوں کو وہ اپنا کہتے تھے رامپوری, وہ رامپوری کبوتر حساب سے وہ کبوتر بہت اچھے ہیں. انہوں کو اگر آپ کوئی کمانگر بریک پر والے سے اچھے کے ساتھ لگا دیں گے تو ان کے بچے اچھے
اڑنا شروع ہو جائیں گے اور گھر آنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ وہ پیورٹی میں، اس آنکھ میں، اس کلر میں اب کبوتر میں کہیں پہ اڑتا دیکھا نہیں۔ اچھا خواجہ صاحب، بہت سارے اوورسیز پاکستانی ہیں، بہت سارے پاکستانی بھی ہیں، وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ خواجہ مجید صاحب کیوں اپنے پرندے سیل آؤٹ کر رہے ہیں؟ کیا فائنینشلی کوئی مسئلہ ہے یا خواجہ صاحب ویسے ہی اس ایج میں آگے ہیں جو وہ جو ان سے ہے نا کبوتر جو ان سے نا سیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ بیٹا اللہ کے فضل سے فائنینشلی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرا بیٹا اللہ اس کو اور دے، وہ خدمت کر رہا ہے، جو چیز مجھ کو چاہیے ہوتی ہے وہ، فائنینشلی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آج بھی ابھی میرے دوستی ہیں، انہوں نے آسٹریلیا سے فون کیا۔ میں اب بیٹا دیکھیں، اگر آپ میرے بیٹے ہوتے تو میں بڑی خوشی سے آپ کو کبوتر سارے ٹرانسفر کر دیتا۔ آپ تو میرے بیٹے ہیں نہیں، میرے بیٹے نے زندگی میں کبھی کبوتر ہاتھ میں پکڑا بھی نہیں ہے۔ تو اب میں اپنی زندگی میں جو کبوتر دے جاؤں گا، اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا، ابھی بھی آپ کو انٹرویو دیتے دیتے آپ نے دیکھا کہ مجھ کو کئی ٹیلی فون آ رہے ہیں، میں نے ٹیلی فون بند رکھا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے کبوتر باز میرے سے کبوتر لینے کے لیے تیار ہیں۔ کئی کبوتر باز ایسے ہیں جو مجھ کو بڑے زیادہ پیسے بھی دے رہے ہیں، دبئی کے، مسقط کے، میرے سے سارے کے سارے کبوتر لینے کے لیے تیار ہیں۔ میں سارے کے سارے اکٹھے کبوتر کسی ایک کبوتر باز کو دینا بھی نہیں چاہ رہا، کہ میں نہیں چاہ رہا کہ میری جو اتنے سالوں کی محنت ہے یہ ساری کی ساری ایک ہی آدمی کو جائے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے کبوتر باز آئیں، مجھ کو ملیں، میرا دل لگا رہے گا، اور میں انہوں کو ایک ایک دو دو جوڑے دیتا رہوں۔ ابھی تک میں نے صرف 3 یا 4 جوڑے ہی دی ہیں، اور وہ میں نے قیمتاً دی ہیں۔ یہ ابھی پھر فون آ گیا، دیکھیں یہ فون آ رہے ہیں سارے آدمی۔ جب میں آپ کی وراثت سے یہ اپنا انٹرویو دوں گا تو میں یہی کہوں گا، میرا موبائل نمبر 0322465409 ہے۔ آپ میری اس سے فون کریں، اور ہر آدمی مجھ کو کہتا ہے کہ ان کی آپ پکچر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بیٹا میرا یوٹیوب چینل پرانا ہے، آپ لوگ تو پیسے کما رہے ہیں، میں تو پیسے بھی نہیں کما رہا۔ میرے چینل پہ خواجہ مجیب احمد آپ سبسکرائب کریں، وہ یوٹیوب چینل ہے، اس پہ میں نے اپنے کبوتروں کی ساری مووی دی ہوئی ہے، آپ وہ دیکھ لیں۔ تو جو آپ کو ایک اور چیز بیٹا، میں جو سب سے بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں کہ میں اپنے کبوتر اپنی دکان ہم نے اب بیچ دی ہے تو فارم ہاؤس پہ لے گیا ہوں، تو میری گردن کی جو درد ہے وہ اسی لیے شروع ہوئی ہے کہ 20 کلومیٹر دور مجھ کو جانا پڑتا ہے، تو اس لیے میں کبوتر بیچ رہا ہوں، اور کوئی وجہ نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اس خواجہ صاحب لاسٹ میں جاتے جاتے کوئی پیغام دیں نئے شوقینوں کو۔ بیٹا لاسٹ پیغام یہ ہے بیٹا کہ آپ اب یہ جو نئے جھنجٹ پڑ رہے ہیں لڑائیوں کے، اب ان جھنجٹوں میں نہ پڑے۔ اچھا مجید صاحب ایک انٹرپٹ کروں گا، مجھے یاد آ گیا، اب یہ بات شروع کی آپ نے تو بتا دیں، استاد پولو صاحب ہیں یہ وہ آپ کے محلے میں ہی ادھر کی موچی نسبت روڈ کے ہی ہیں، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یار وہ حکیم شہزادہ کی پگ جو سی ہے وہ میرے پاس ہے، تو آپ کا اس معاملے میں کیا ہے کہ وہ جو بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں یا؟ بیٹا صاحب دیکھیں بیٹا، میں کوئی بھولو کا خیر خواہ نہیں ہوں، میں بھولو کو زندگی میں 2-4 دفعہ یا 5 دفعہ ملا ہوں گا، پر میں اللہ کو جان دینی ہے، حق سچ کی بات کرنی ہے۔ میرے حساب سے جو وہ پگ ہے، آگے پیچھے کی میں کوئی بات نہیں کرتا، پر وہ جو خاص پگ کا پھڈا ہے، وہ پگ جو ہے نا وہ بھولو کے پاس ہی ہے۔ یہ نجاب صاحب کی غلطی ہے، آپ اتنے بڑے پڑھے لکھے بڑے آدمی ہیں، یہ آپ کو چاہیے تھا نجاب بھائی، معاف کریں، یہ آپ نے غلطی کی ہوئی ہے،
میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑی غلطی کی ہوئی ہے جو میں نے پگ نہیں لی ہوئی. مجھ کو مل رہی تھی تو میں نے نہیں لی ہوئی. آپ کو بھی کئی پگیں مل رہی تھیں پر آپ نے نہیں لی ہوئی. آپ نے انتخاب اس پگ کا کیا ہوا ہے جو اس کا وارث ہے. اب میں نے ابھی پچھلے دنوں میں اب مجھ کو نہیں پتا کہ وہ سلیمان مٹھا کو یا ارباز صادق کو انٹرویو دیا تو وہ میں نے اس میں کسی ایک انٹرویو میں نے یہ ذکر کیا ہوا ہے. یہ ذکر اس کا گواہ چودھری سخی بھی ہے, اس کا گواہ عثمان بٹ بھی ہے, اور اس کا گواہ سب سے بڑے آپ انڈر تو آتے ہیں میر اصغر صاحب کے, اس کا گواہ میر اصغر صاحب ہیں. قرآن شریف لے ہیں, میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. میر اصغر صاحب کے گھر پہ کٹ تھا. تارک حاجی تارک سیمنٹ والے جو غریب وال سیمنٹ میں کام کرتے تھے, نہایت شریف آدمی, ان کے پاس ٹیڈی کبوتر چودھری سخی سے پہلے, چودھری سخی سے وہ پہلے مستری صاحب سے کبوتر خرید کے لے آئے ہوئے تھے. ان کے پاس کبوتر تھے, وہ یعقوب سائیں کے شاگرد تھے. یعقوب سائیں کی اولاد کوئی نہیں تھی, غالباً ان کی شادی بھی نہیں تھی ہوئی. ان کی پگ یعقوب سائیں کی ان کے گھر میں ہی تھی. حاجی تارک اپنے استاد کی پگ لینا چاہتے تھے. حاجی تارک کے پاس اپنی پروموٹڈ پگ تھی, انہوں نے پگ لینی تھی. انہوں نے یعقوب سائیں کے بڑے بھائی کو بلایا تھا. یعقوب سائیں کا بڑا بھائی آیا تھا, آپ آ کے سٹیج پہ اس نے پگ لے کے آیا تھا. اس نے اعلان کیا تھا کہ میں آج سٹیج کے اوپر آ کے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ جو پگ میرے چھوٹے بھائی کی ہے, یعقوب سائیں کی, اس کا والی وارث ہمارا خاندان ہے, میں ہوں, میں کبوتر باز نہیں ہوں, تو یہ میں پگ اپنی خوشی سے حاجی تارک کو دے رہا ہوں. تو اس نے وہ پگ دی تھی, تو یعقوب سائیں کی پگ حاجی تارک کو ملی تھی. آپ نے اب اگر یہ نہیں کیا تو اس میں شاہ صاحب آپ کا قصور ہے, اس میں نہیں کہتا. آپ کو اب آپ ہر چیز اصولوں پہ جاتے ہیں, تو شاہ صاحب آپ کو بھی تو کوئی اصول دیکھنا چاہیے تھا. اب آپ ایل بی ڈبلیو ہو گئے ہوئے ہیں, تو آپ امپائر کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ناٹ آؤٹ دے, تو کیسے ناٹ آؤٹ آپ کو امپائر دے گا؟ آپ تو بولڈ ہوئے ہیں, ابھی بھی کوئی وہ نہیں ہوا. ایک اگر پگ حکیم شہزادے کی پگ نہیں اور 10,000 پگیں ہیں. میرا خیال ہے, میرا جو اپنا خیال ہے کہ آپ منیر سنیرے کی پگ, جو اب منیر سنیرے کا بھی پارٹی کا کوئی آدمی کبوتر بازی نہیں کرتا, آپ اس سے پگ لے سکتے ہیں. اور آپ کو اگر کوئی دینے کے لیے تیار ہے تو آپ اس کو بلا کے فنکشن کریں, مخالف پارٹی کو لے کے آئیں اور وہ پگ لے لیں, بات ختم ہو جاتی ہے. یہ پر ایک غلطی کر کے اس کے اوپر اڑے رہنا, یہ غلطی ہے. دیکھیے خواجہ صاحب, بڑا مزہ آیا آپ سے گپ شپ کر کے, آپ نے بہت اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ کی محبت کا, آپ کے پیار کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ امید کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو صحت دے, تندرستی دے, اپنے بیٹوں کے سر پہ سلامت رکھے. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, اور اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ٹائم آگے بھی لیتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو بناتے رہیں گے. آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ, آپ کی محبتوں کا, آپ کے پیار کا بہت شکریہ. خدا حافظ بیٹا. پاکستان زندہ باد.